بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے بعد کا وقت تھا۔ اس رات بھی دربار عام کا ہنگامہ تھا۔ باغیوں کی عورتوں کو برہنہ حالت میں نچایا جا رہا تھا۔ کمسن استوریا کو راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھا رکھا تھا۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ اتنے میں راڈرک کو اطلاع دی گئی کہ تلیتلا سے تھیوڈومیر کا قاصد آیا ہے اور وہ فوراً ملنا چاہتا ہے۔ راڈرک کے اشارے پر قاصد کو اندر بلا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ قاصد نے تحریری پیغام اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے پیغام اپنے ایک مشیر کو دے کر کہا کہ اسے پیغام پڑھ کر سنایا جائے۔ اس نے تالی بجائی اور دربار میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی جیسے وہاں کوئی بھی نہیں۔ شہنشاہ اندلس کی خدمت میں سلام و آداب۔ شہنشاہ کے اس غلام نے شاہی خاندان کی آن اور ملک کے وقار کی خاطر ہر لڑائی اپنی جان کی بازی لگا کر لڑی اور جیتی ہے۔ مشیر پیغام بلند آواز سے پڑھنے لگا۔ جہاں کہیں باغیوں نے سر اٹھایا، شاہی خاندان کا یہ غلام موت کا فرشتہ بن کر پہنچا اور باغیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی بتا دے کہ تھیوڈومیر نے کون سا میدان ہارا ہے، مگر یہ کوئی جن اور بھوت تھے جنہوں نے میری آدھی سے زیادہ فوج ہلاک کر ڈالی ہے اور باقی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ کیا تم صحیح پڑھ رہے ہو؟ راڈرک نے اپنے گھٹنوں پر بٹھائی لڑکی کو دھکا دے کر پوچھا۔ آدھی فوج ماری گئی، باقی کہاں بھاگ گئی؟ کیا لکھتا ہے وہ؟ آگے پڑھو۔ وہ 4 جہازوں میں آئے اور جہازوں سے اتر کر انہوں نے جہازوں کو آگ لگا دی۔ مشیر پیغام پڑھنے لگا۔ مجھے فوراً اطلاع مل گئی اور میں اپنی ساری فوج لے کر پہنچ گیا۔ ان کی تعداد میری فوج سے آدھی تھی۔ میں نے ان سب کو کاٹ دینا تھا، لیکن وہ ایسے طریقے سے لڑے کہ میری فوج پر دہشت طاری ہو گئی۔ درختوں سے تیر، چٹانوں سے تیر، اور کوئی تیر خطا نہیں جاتا تھا۔ ان کا ایک بھی گھوڑ سوار نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہمارے عقب سے نہ جانے کہاں سے گھوڑے آ گئے۔ ان کے سواروں نے میری فوج پر ایسا حملہ کیا کہ سنبھل کر پیچھے مڑنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اس پیغام میں تھیوڈومیر نے لڑائی اور اپنی فوج کی تباہی کی تفصیل لکھی اور آخر میں اس نے یہ الفاظ لکھے جو تاریخ میں آج تک محفوظ ہیں۔ معلوم نہیں ہو سکا یہ کون لوگ ہیں، نہ یہ پتہ چلا ہے کہ آئے کہاں سے ہیں۔ جہاں سے بھی آئے ہیں اور جو کوئی بھی ہیں، بڑے ہی خونخوار اور دہشت ناک ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ لٹیروں کا لشکر ہو اور لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے، لیکن انہیں یہیں پر ختم کرنا ضروری ہے۔ میری فوج 15,000 تھی اور ان کی تعداد مجھ سے آدھی تھی۔ اب مجھے اس سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ آخری اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا باج گزار والیہ سے وسطی جولین اور ویٹزا کا بھائی اوپاس اس عجیب و غریب لشکر کے ساتھ تھے۔ جولین، راڈرک نے حیرت زدہ ہو کر گرج کر کہا، اور اوپاس؟ انہیں موت یہاں لے آئی ہے۔ میں سمجھ گیا۔ وہ غصے کے عالم میں ادھر ادھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹہلنے لگا۔ تھیوڈومیر بزدل نکلا۔ میں اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دوں گا۔ اسے یہ بھی دیکھنے کا ہوش نہیں رہا کہ حملہ آور ہیں کون۔ جولین اور اوپاس مجھ سے انتقام لینے آئے ہیں۔ اپنی فوج کے ساتھ وہ بربروں کا لشکر لے آئے ہوں گے۔ میں تھیوڈومیر کو فوج نہیں دوں گا، خود جاؤں گا۔ جولین کی بیٹی فلورا کو اپنے محل میں لے آؤں گا۔ ان بدبختوں کو معلوم نہیں کہ میں غداری کی کیا سزا دیا کرتا ہوں۔ راڈرک اچانک چپ ہو گیا اور اس نے باغیوں کی برہنہ عورتوں کی طرف دیکھا۔ کل صبح باغیوں کو میدان میں چھوڑ کر ان پر گھوڑے دوڑا دو، راڈرک نے حکم دیا۔ کچل کر مار ڈالو اور ان عورتوں کو رکھ لو۔ یہ لڑکی یہاں کے گرجے کے پادری کے حوالے کر دو۔ تمام عورتوں نے آہوزاری شروع کر دی۔ 2-3 عورتیں راڈرک کے قدموں میں جا گریں۔ تم نے ہمیں بہت سزا دے لی ہے، ایک عورت نے روتے ہوئے کہا۔ اب معاف کر دو۔ میرے باپ کے جرم کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہو بادشاہ سلامت؟ ایک جوان سال لڑکی نے التجا کی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرا باپ در پردہ کیا کر رہا ہے۔ مجھے گھوڑوں تلے کچل دو، ایک اور عورت نے کہا۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ راڈرک نے تینوں کو ٹھڈ مار کر وہاں سے ہٹا دیا۔ اور ظلم کر اندلس کے بادشاہ، کمسن استوریا نے چلا کر کہا، ہمارے آدمیوں پر گھوڑے دوڑا لے۔ ایک مجبور لڑکی کی آہ سن لے۔ تیری بادشاہی پر بھی گھوڑے دوڑیں گے۔ تیرا نام و نشان نہیں ملے گا۔ تیرے اور تیری بادشاہی کے دن گنے جا چکے ہیں۔ شاباش، راڈرک نے خوشی کے لہجے میں کہا۔ میں تعریف کرتا ہوں تیری جرت کی کہ تو نے اتنے بڑے ملک کے بادشاہ سے ڈری نہیں۔ یہاں آ لڑکی، میں تجھے انعام دوں گا۔ لڑکی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ منہ سب کی طرف کر لے، راڈرک نے کہا۔ سب دیکھ لیں کہ یہ لڑکی کتنی دلیر ہے۔ لڑکی نے راڈرک کی طرف پیٹھ کر لی۔ درباری اسے دیکھ رہے تھے۔ راڈرک کی تلوار اس کی شاہانہ کرسی کے ساتھ رکھی تھی۔ اس نے لپک کر تلوار نیام سے نکالی اور لڑکی کی گردن پر نیچے سے ایسا بھرپور وار کیا کہ لڑکی کا سر کٹ کر گرا، پھر اس کا دھڑ گرا جو کچھ دیر تڑپ کر ساکت ہو گیا۔ اگلی صبح باغیوں کو میدان میں لے جا کر ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ ایک طرف 50-60 گھوڑ سوار کھڑے تھے۔ اشارہ ملتے ہی گھوڑے باغیوں کی طرف دوڑے۔ باغی ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ سواروں نے گھوڑے موڑ موڑ کر ان سب باغیوں کو کچل ڈالا۔ ادھر شمالی افریقہ کے دارالحکومت کیروان میں امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کا پیغام پڑھ کر اپنے پاس بیٹھے ہوئے اہم آدمیوں کو سنا رہا تھا۔
الحمدللہ ہم نے اپنے سے دگنے دشمن پر پہلی فتح حاصل کر لی ہے۔ ہمارے 300 گھڑ سواروں کے مقابلے میں 1000 گھڑ سوار تھے۔ اندلس کے ہر سپاہی کے سر پر آہنی ہود تھا، ان کے ہتھیار ہمارے ہتھیاروں سے بہتر تھے۔ اللہ نے مجھے فتح کے حصول کے طور طریقے بتائے، میں نے اللہ سے روشنی لی۔ تیر اندازوں کو درختوں اور چٹانوں پر اور گھڑ سواروں کو چٹانوں کے پیچھے چھپایا، پھر دشمن کو پسپائی کا دھوکہ دے کر اسے آگے کو گھسیٹا۔ وہ تیر اندازوں کی زد میں آ گیا تو اس پر تیر برسنے لگے۔ اندلس کے لشکر میں افراتفری مچی تو میرے چھپے ہوئے گھڑ سواروں نے اس پر عقب سے حملہ کر دیا۔ اس طرح اللہ کے 7000 نام لیوا 15000 کفار پر غالب آئے۔ میں پیغام لکھوا رہا ہوں اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ امیر محترم کے دیکھنے کا منظر تھا، اور یہ منظر خلیفۃ المسلمین کے دیکھنے کا تھا۔ دشمن کی لاشیں اتنی زیادہ ہیں کہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ جنگی قیدیوں سے لاشیں اٹھوا رہا ہوں، انہیں سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ جہاں کہیں گڑھا دیکھا وہاں لاشیں پھینک کر اور مٹی ڈال دی، مگر گڑھے ختم ہو گئے ہیں، لاشیں ختم نہیں ہوئیں، باقی لاشیں سمندر میں پھینکی جا رہی ہیں۔ 600 گھوڑے ہاتھ آئے ہیں، مرے ہوئے دشمن کے ہتھیاروں کے انبار لگ گئے ہیں۔ اب ضرورت مزید کمک کی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اندلس کی فوج بہت زیادہ ہے اور آگے قلعہ بند شہر ہیں۔ میں کمک کا انتظار کر کے آگے بڑھوں گا۔ میری کامیابی کے لیے دعا کریں۔ ہم اگر شکست کھا گئے تو واپس نہیں آئیں گے، واپس آنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رہا۔ ہم جن 4 جہازوں پر آئے تھے انہیں میں نے جلا دیا ہے۔ آفرین، موسیٰ بن نصیر نے بے ساختہ کہا، اس شخص کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ موسیٰ بن نصیر نے اسی وقت ایک پیغام خلیفہ ولید بن عبد الملک کے نام لکھوایا۔ اس میں طارق بن زیاد کی پہلی کامیابی کی تفصیل لکھی اور کمک بھی مانگی۔ پمپلونا میں راڈرک نے حکم جاری کیا کہ یہاں سے تلیتلا تک منادی کرا دی جائے کہ باہر کی ایک غیر قوم اندلس میں داخل ہوئی ہے جو اتنی زبردست اور خون خوار ہے کہ اس نے اپنے مقابلے میں دگنی فوج کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ راڈرک نے اپنے حکم میں کہا کہ لوگوں کو ان حملہ آوروں سے ڈرایا جائے اور کہا جائے کہ لٹیروں کا لشکر ہے جو تمہارے مال و متاع اور تمہاری بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور تمہیں قتل اور تمہاری املاک کو نظر آتش کر جائے گا۔ سرکاری اہلکاروں نے اسی وقت گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ ہر گاؤں اور ہر قصبے کے اہلکاروں تک پیغام پہنچاتے تلیتلا تک پہنچ گئے تھے۔ پھر ہر بستی اور ہر گرجے میں اعلان ہونے لگے، کسی ملک سے سمندر کی طرف سے لٹیروں کا اور قاتلوں کا بہت بڑا لشکر ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے۔ اس نے ہماری بہت بڑی فوج کو تباہ کر دیا ہے اور طوفان کی طرح آگے ہی آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ اس کے آدمی گھروں میں داخل ہو کر ہر قیمتی چیز، نقدی اور زیورات اٹھا لیتے اور جوان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ قتل و غارت کرتے اور گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں، عبادت گاہوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور معصوم بچوں کو برچھیوں کی انیوں میں پرو کر کہکہے لگاتے اور ناچتے ہیں۔ شہنشاہ اندلس اپنی فوج لے کر اس خوفناک لشکر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شہنشاہ راڈرک نے کہا ہے کہ ہر وہ آدمی جو تیر اندازی، تیغ زنی اور نیزہ بازی کر سکتا ہے فوج میں شامل ہو جائے۔ ہر آدمی کو جو فوج میں شامل ہوگا تنخواہ ملے گی اور ڈاکوؤں کے اس لشکر سے چھینے ہوئے خزانے سے حصہ ملے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری جانیں، تمہارے گھر، تمہارے مال اور تمہاری لڑکیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ لوگوں تیار ہو جاؤ، ہتھیار اور گھوڑے سنبھالو اور اپنی عزتیں اور اپنے مال و متاع کو لٹنے سے بچاؤ۔ اگر نہیں تو آج ہی اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر جنگلوں میں بھاگ جاؤ اور کمزور جانوروں کی طرح چھپ چھپ کر دن گزارو، اور جب واپس آؤ گے تو تمہیں اپنے مکانوں کے جلے ہوئے کھنڈر ملیں گے۔ جوان اور ادھیڑ عمر آدمی جوش و خروش سے اس غیر ملکی لشکر کے مقابلے کے لیے تیار ہونے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ شہنشاہ راڈرک فلاں راستے سے پلپلونا سے تلیتلا جا رہا ہے اور فوج میں شامل ہونے والے لوگ اس راستے پر شہنشاہ کی فوج کا انتظار کریں۔ کچھ عبادت گاہیں ایسی تھیں جن میں یہ اعلان نہیں ہو رہے تھے، یہ یہودیوں کی عبادت گاہیں تھیں۔ ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اندلس میں یہودی سب سے زیادہ مظلوم تھے۔ صنعت و حرفت اور تجارت ان کے قبضے میں تھی، لیکن روپیہ پیسہ ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ ان سے اتنے زیادہ ٹیکس اور دیگر محصولات وصول کیے جاتے تھے کہ ان کے پاس صرف پیٹ بھرنے کے لیے چاند ٹکے رہ جاتے تھے۔ یہودیوں کو اچھوتوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ جب اندلس کا تخت و تاج ویٹزا کو ملا تو اس نے یہودیوں کو عیسائیوں کے برابر درجہ دے کر ٹیکسز کم کر دیے تھے۔ اس نے یہ ظالمانہ سلسلہ بھی حکمن بند کر دیا کہ یہودیوں کی خوبصورت لڑکیوں کو جبرن پکڑ کر گرجوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ صرف یہودیوں کا ہی نہیں، ویٹزا نے عوام کا بھی معیار زندگی بلند کر دیا تھا۔ یہی حکمت عملی اور انسان دوستی ویٹزا کے زوال کا باعث بنی تھی۔ راڈرک نے اس کے خلاف بغاوت کرا دی اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس نے اندلس کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہی ویٹزا کو قتل کرا دیا۔ اب جب گرجوں میں، شہروں کے چوکوں میں بستی بستی اور کریا کریا اعلان ہو رہے تھے کہ غیر ملکی حملہ آوروں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لوگ فوج میں شامل ہو جائیں
اس وقت یہودیوں کی عبادت گاہوں میں کچھ اور کسر پسر ہو رہی تھی۔ ایک روز یہودیوں کے 5-6 لیڈر ایک عبادت گاہ میں اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے کہ یہودیوں کو کس طرح فوج میں شامل ہونے سے روکا جائے۔ وہ کسی قیمت پر راڈرک کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ راڈرک کی فوج میں شامل نہ ہونا ہی ایک مسئلہ نہیں، یہودیوں کے ایک مذہبی پیشوا نے کہا، غور اس مسئلے پر کریں کہ راڈرک کو اہم نقصان کس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ فوج میں پہلے سے یہودی موجود ہیں، دوسرے مذہبی پیشوا نے کہا، انہیں فوج سے نکالا کس طرح جائے، اس بات پر غور کریں۔ میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، ایک اور بولا، ان یہودیوں کو فوج میں ہی رہنے دیا جائے اور انہیں راڈرک کی فوج کے خلاف استعمال کیا جائے۔ کیا یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حملہ آور کون ہے؟ ان مذہبی پیشواؤں میں سے کسی نے پوچھا۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں، ایک نے جواب دیا۔ اگر معلوم ہو جائے تو میں ان سے مل کر بڑی اچھی سازش تیار کر سکتا ہوں، حملہ آوروں کے متعلق پوچھنے والے نے کہا۔ یہودیوں کا ذہن شروع سے ہی سازش پسند رہا ہے، زمین کے نیچے سے وار کرنا ان کا ایسا کمال ہے جو کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوا۔ ان مذہبی پیشواؤں نے، جنہیں ربی کہا جاتا تھا، یہ فیصلہ کر لیا کہ تمام یہودی گھروں میں یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ کوئی یہودی راڈرک کی فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ میرینا ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، جوانی ڈھل گئی تھی، لیکن اس کے دراز قد اور چہرے کے نقش و نگار میں ابھی جاذبیت اور کشش باقی تھی۔ اس کی آنکھوں کا سحر اب بھی دیکھنے والوں کو مسحور کر لیتا تھا۔ وہ کوئی عام سی یا کوئی معمولی عورت نہیں تھی، اس کا شمار شاہی محل کی بیگمات میں ہوتا تھا۔ وہ راڈرک کی بیوی نہیں داشتہ یعنی رکھیل تھی، اور یہ واحد داشتہ تھی جو ادھیڑ عمر ہونے کے باوجود ابھی محل میں موجود تھی۔ محل میں جو داشتہ 30 سال کے قریب پہنچ جاتی تھی اسے غائب کر دیا جاتا یا انعام کے طور پر فوج کے کسی اعلیٰ افسر کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ میرینا یہودن تھی، یہودیوں کی فطرت کے عین مطابق اس کا ذہن بھی سازشی تھا۔ ایک تو وہ عورت تھی، اور عورت بھی حسین و جمیل، اور اس کے ساتھ ذہنیت اور ذہانت یہودی۔ ان اوصاف اور حسائل کے بدولت اس نے محل میں خاص مقام حاصل کر لیا تھا۔ وہ شاہی حرم کی ملکہ بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں اور زبان میں جادو تھا جس سے راڈرک بھی نہیں بچ سکا تھا۔ اس زمانے میں اندلس کے دارالحکومت تلیتلا میں شاہی محل سے 1.5 میل دور ایک جھیل ہوا کرتی تھی جس کے ارد گرد گھنے درخت تھے، اور ایک طرف ایک ٹیکری تھی جو درختوں اور ہری بھری جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس جھیل کے قریب کسی مرد کو جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اسے شاہی محل کی عورتوں کے لیے محسوس کر دیا گیا تھا۔ شام کے وقت عورتیں وہاں تیراکی اور ناچنے کودنے کے لیے جایا کرتی تھیں۔ ایک شام جب سورج لبے بام تھا، جھیل پر 25-30 عورتیں جھیل میں کودتی تیرتی اور ایک دوسری کے پیچھے بھاگتی اور کہکہے لگا رہی تھی۔ ان میں نوجوان لڑکیاں بھی تھیں اور جوان عورتیں بھی۔ یہی وہاں کا معمول تھا۔ اس معمول کی نگران میرینا ہوا کرتی تھی۔ اس شام بھی میرنیا وہاں موجود نگرانی کر رہی تھی۔ جھیل سے کچھ دور درختوں کی اوٹ میں ان عورتوں کی بھگیاں کھڑی تھیں جن کے کوچوان مرد تھے۔ ان میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک آدمی ان حدود کے اندر آ گیا ہے جن کے قریب آنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ کوچوانوں نے اسے اشارے کیے کہ وہ آگے نہ آئے اور پرے چلا جائے، لیکن وہ آگے ہی آگے بڑھتا آیا۔ کوچوان اسے روکنے کے لیے اٹھے تو اس نے راستہ بدل لیا، لیکن اس کا رخ جھیل کی طرف تھا۔ اس تک پہنچتے پہنچتے وہ جھیل کے قریب پہنچ چکا تھا۔ کوچوانوں نے اسے دوڑ کر پکڑ لیا۔ اس نے اپنے منہ اور سر پر چادر لپیٹی ہوئی تھی، صرف آنکھیں ننگی تھی، اور اس نے ایک لمبا چوگا پہن رکھا تھا جو پاؤں تک چلا گیا تھا۔ یہ بوری کا بنا ہوا تھا۔ اسے کوچوانوں نے پکڑا تو اس نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ جھیل میں تیرتی اور اچھل کود کرتی عورتوں نے ایسی چیخیں سنی جو کسی جانور کی تکلیف کے وقت کی آوازوں سے ملتی جلتی تھی۔ عورتوں نے ان چیخوں کو نظر انداز کر دیا۔ صرف میرنیا کی توجہ اس طرف رہی کیونکہ اسے کچھ آدمیوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنی عورتوں کی نگران تھی۔ اس نے کپڑے پہنے اور اس طرف چلی گئی جدھر سے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کوچوان پاگل سے ایک آدمی کو گھسیٹ اور دھکیل رہے ہیں اور وہ عجیب طرح سے چیخ رہا ہے۔ وہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا تھا جو اس ممنوع علاقے میں آ گیا تھا۔ اس نے میرنیا کی طرف دیکھا تو کہا لگایا، وہ آ گئی ملکہ۔ اس نے بلند آواز سے کہا اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔ کوچوان اس کے پیچھے دوڑے، لیکن وہ اتنا تیز نکلا کہ میرنیا تک پہنچ گیا اور اس کے قدموں میں سجدے میں گر پڑا۔ میرنیا 1-2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میرنیا، اس نے سر اٹھا کر کہا، میں اپاس ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں۔ کوچوان آ چکے تھے اور اسے پکڑ کر گھسیٹنے لگے تھے۔ رہنے دو اسے، میرنیا نے کہا، بیچارہ پاگل ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، تم لوگ جاؤ۔ میں پاگل نہیں ملکہ، اپاس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، فریادی ہوں، مظلوم ہوں۔ وہ اس ویٹزا کا بھائی اپاس تھا جس کے خلاف راڈرک نے بغاوت کرائی اور اسے قتل کر کے خود تحت نشین ہو گیا تھا۔ اس وقت اپاس کی عمر 17-18 سال تھی۔ اپاس کی قومیت گوت تھی۔
ویٹزا آخری گوت بادشاہ تھا۔ میرینا ایک یہودی تاجر کی بیٹی تھی۔ ویٹزا کے دور حکومت میں اس کی عمر 16-17 سال تھی۔ اوپاس نے اسے کہیں دیکھا اور دل دے بیٹھا تھا، لیکن میرینا اس کی محبت کو قبول کرنے سے ڈرتی تھی۔ اس دھوکے کو محبت کیوں کہتے ہو؟ میرنیا نے اوپاس سے کہا تھا۔ یہودی ہوتے ہوئے نہ جانے میں اب تک شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہوں۔ تم اپنے غلاموں کو حکم دو، وہ مجھے زبردستی اٹھا کر تمہاری خوابگاہ میں پہنچا دیں گے۔ تم شہزادے ہو، بادشاہ کے بھائی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تم شاہی خاندان سے کیوں بچی ہوئی ہو؟ اوپاس نے کہا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میرے بھائی نے تحت نشین ہوتے ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ یہودیوں کی لڑکیوں کو زبردستی کسی گرجے یا شاہی خاندان کے کسی فرد کے حوالے کرنا سنگین جرم ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے والے کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ میں تمہیں اس لیے شاہی محل میں نہیں لے جاؤں گا کہ میں بادشاہ کا بھائی اور تم رعایا ہو۔ میں تمہیں اس روز محل میں لے جاؤں گا جس روز گرجے میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ مجھے تم سے محبت ہے میرینا، میں تمہیں محل سے باہر کہیں دور ملا کروں گا۔ میرینا کے دل میں بھی اوپاس کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ محل سے باہر کہیں ملتے ملاتے رہے۔ ایک روز اوپاس کے بھائی ویٹزا کو ان کی ملاقاتوں کا پتہ چل گیا۔ کیا تمہارے دل سے یہ احساس نکل گیا ہے کہ تم شاہی خاندان کے فرد ہو؟ ویٹزا نے اوپاس سے جواب طلبی کی۔ یہ لڑکی کون ہے جسے تم عام آدمیوں کی طرح ملتے ملاتے ہو؟ یہودی ہے، اوپاس نے جواب دیا۔ ہمارا تعلق جسمانی نہیں، میں جب اسے ملتا ہوں تو میں بادشاہ کا بھائی نہیں ہوتا۔ تم صرف اس لڑکی سے ملو گے جس کے ساتھ ہم تمہاری شادی کریں گے، ویٹزا نے کہا، اور تم جانتے ہو وہ لڑکی کون ہے۔ میں اس لڑکی سے نہیں ملوں گا جس کے ساتھ آپ میری شادی کریں گے، اوپاس نے کہا۔ میں اس یہودی لڑکی کے ساتھ شادی کروں گا۔ پھر تم ان تحت و تاج سے محروم رہو گے، ویٹزا نے کہا۔ تم شاید بھول گئے ہو کہ میرے بعد اس تحت پر تم نے بیٹھنا ہے۔ تمہاری ملکہ گود خاندان سے ہوگی، وہ رعایا میں سے نہیں ہوگی، وہ یہودی نہیں ہوگی۔ میں تحت اور تاج سے دستبردار ہو جاؤں گا، اوپاس نے کہا۔ میرینا سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اوپاس کی تلخ کلامی ہوئی تھی۔ ویٹزا بھائی تھا اور بادشاہ بھی۔ اس نے اپنی ان دونوں حیثیتوں میں اوپاس کو حکم دیا کہ وہ میرینا سے نہیں مل سکتا، اگر ملے گا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ اوپاس نے اس دھمکی کی بھی پرواہ نہ کی اور بھائی کو آخری فیصلہ سنا دیا کہ وہ میرینا سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ اوپاس کو 2-4 دنوں بعد میرینا نے ایک ملاقات میں بتایا کہ ویٹزا کے ایک ایلچی نے اس کے باپ کو کہا ہے کہ اپنی بیٹی کو شاہی خاندان کے کسی بھی آدمی سے نہ ملنے دے۔ اس حکم میں یہ بھی شامل تھا کہ میرینا کی شادی جلدی کر دی جائے۔ ویٹزا بادشاہ تھا، وہ اس یہودی لڑکی کو غائب کروا سکتا تھا، لیکن ویٹزا رحم دل بادشاہ اور ہر انسان کو اس کے حقوق دینے کا قائل تھا۔ اس نے اپنی فطرت کے خلاف کوئی کارروائی پسند نہ کی۔ میرینا کو اس کے باپ نے گھر میں بند کر دیا، لیکن اوپاس رات کو اس کے گھر پہنچ جاتا۔ میرینا کی شادی ایک آدمی سے طے کر دی گئی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ویٹزا نے میرینا پر تو کوئی سختی نہ کی، نہ اس کے باپ کو سرزنش کی۔ اس کی بجائے اس نے اوپاس کو بڑی سخت سزائیں دی، لیکن اوپاس میرینا سے ملنے سے باز نہ آیا۔ ایک بار اوپاس اور میرینا بھاگ نکلے، لیکن راستے میں ہی پکڑے گئے۔ پھر ویٹزا نے اوپاس پر پہرا کھڑا کر دیا۔ اس کے لیے حکم تھا کہ محل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اوپاس اپنے بادشاہ بھائی کے لیے اور میرینا اپنے باپ کے لیے ایک ٹیڑھا مسئلہ بنے رہے۔ ان کی محبت کی داستان تلیتلا میں مشہور ہو گئی اور 2 سال گزر گئے۔